أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اس کے بعد یہ خیال رہے کہ رعایا سے عرصہ تک روپوشی اختیار نہ کرنا، کیونکہ حکمرانوں کا رعایا سے چھپ کر رہنا ایک طرح کی تنگ دلی اور معاملات سے بے خبر رہنے کا سبب ہے، اور یہ روپوشی انہیں بھی ان امور پر آگاہ ہونے سے روکتی ہے کہ جن سے وہ ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے بڑی چیز ان کی نگاہ میں چھوٹی اور چھوٹی چیز بڑی، اچھائی برائی اور برائی اچھائی ہو جایا کرتی ہے، اور حق باطل کے ساتھ مل جل جاتا ہے، اور حکمران بھی آخر ایسا ہی بشر ہوتا ہے۔ جو ناواقف رہے گا ان معاملات سے جو لوگ اس سے پوشیدہ کریں، اور حق کی پیشانی پر کوئی نشان نہیں ہوا کرتے کہ جس کے ذریعے سے جھوٹ سے سچ کی قسموں کو الگ کر کے پہچان لیا جائے۔ اور پھر تم دو ہی طرح کے آدمی ہو سکتے ہو، یا تو تم ایسے ہو کہ تمہارا نفس حق کی ادائیگی کے لیے آمادہ ہے، تو پھر واجب حقوق ادا کرنے اور اچھے کام کرنے اور اچھے کام کر گزرنے سے منہ چھپانے کی ضرورت کیا، اور یا تم ایسے ہو کہ لوگوں کو تم سے کوڑا جواب ہی ملنا ہے، تو جب لوگ تمہاری عطا سے مایوس ہو جائیں گے تو خود ہی بہت جلد تم سے مانگنا چھوڑ دیں گے، اور پھر یہ کہ لوگوں کی اکثر ضرورتیں ایسی ہوں گی جن سے تمہاری جیب پر کوئی بار نہیں پڑتا، جیسے کسی ظلم کی شکایت یا کسی معاملہ میں انصاف کا مطالبہ۔ اس کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ حکام کے کچھ خواص اور سرکڑے لوگ ہوا کرتے ہیں جن میں خود غرضی، دست درازی اور بدمعاملگی ہوا کرتی ہے۔ تم کو ان حالات کے پیدا ہونے کی وجوہ ختم کر کے اس گندے مواد کو ختم کر دینا چاہیے، اور دیکھو اپنے کسی حاشیہ نشین اور قرابت دار کو جاگیر نہ دینا، اور اسے تم سے توقع نہ بندھانا چاہیے کسی ایسی زمین پر قبضہ کرنے کی جو آپ پاشی یا کسی مشترکہ معاملہ میں آس پاس کے لوگوں کے لیے ضرر کی باعث ہو، یوں کہ اس کا بوجھ دوسرے پر ڈال دے۔ اس صورت میں اس کے خوشگوار مزے تو اس کے لیے ہوں گے نہ تمہارے لیے، مگر اس کا بدنما دھبا دنیا و آخرت میں تمہارے دامن پر رہ جائے گا، اور جس پر جو حق عائد ہوتا ہو اس پر اس حق کو نافذ کرنا چاہیے، وہ تمہارا اپنا ہو یا بیگانہ ہو، اور اس کے بارے میں تحمل سے کام لینا اور ثواب کے امیدوار رہنا چاہیے۔ اس کی زد تمہارے کسی قریبی عزیز یا کسی مصاحب خاص پر کیسی ہی پڑتی ہو، اور اس میں تمہاری طبیعت کو جو گرانی محسوس ہو، اور اس کے اخروی نتیجہ کو پیش نظر رکھنا کہ اس کا انجام بہرحال اچھا ہوگا۔ اور اگر رعیت کو تمہارے بارے میں کبھی یہ بدگمانی ہو جائے کہ تم نے اس پر ظلم و زیادتی کی ہے تو اپنے عذر کو واضح طور سے پیش کر دو، اور عذر واضح کر کے ان کے خیالات کو بدل دو، اس سے تمہارے نفس کی تربیت ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔